یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمیں بہت بڑا جو ایک اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے لفظ جہاد کا معنی کیا ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ لفظ جہاد پر یہ کہے گا کہ جہاد ہوا من الجہد هو المشقت لغتاً، جہاد جہد سے ہے اور جہد کا معنی مشقت ہے، لہذا جس دینی کام میں مشقت ہوگی وہ جہاد ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جہاد کا معنی صرف قتال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جہاد جہد سے ہے اور جس میں مشقت ہے وہ جہاد ہے۔ تو جہاد کا معنی صرف قتال کرنا لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اب بتاؤ، ایک ہے جہاد کا عربی زبان میں معنی کیا ہے اور ایک ہے جہاد کا شریعت میں معنی کیا ہے۔ اب اس پر کتنی آسان سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی کتب احادیث موجود ہیں، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھا لو اور وہاں کتاب الجہاد کا باب ہوگا، اس کے تحت جتنی آیات اور احادیث آئیں گی اس میں لڑنے کا ذکر ہوگا یا لڑنے والے اوزار اور اعضاء کا ذکر ہوگا۔ اوزار کا ذکر ہوگا نا، تلوار کا، گھوڑے کا، تیر انہی کا ہوگا نا۔ آپ کوئی بھی کتاب حدیث کی اٹھا لو، کتاب الجہاد ہو اور اس کے نیچے کوئی دعوت کی حدیث ہو، یہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم پڑھانے کی حدیث ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور روزے کی بات ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں گناہ چھوڑنے کی بات ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محدثین شریعت میں جہاد کا معنی قتال سمجھتے۔ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں جہاں کتاب السیر اور کتاب الجہاد ہوگا، وہاں سارے مسئلے لڑائی کے ہوں گے، مال غنیمت کے ہوں گے، اسلحے کے ہوں گے، قتال کے ہوں گے، کہیں بھی کوئی ذکر نہ گناہ چھوڑنے والی ہجرت کا ہوگا نہ دعوت اور تبلیغ کا ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فقہا بھی سمجھتے ہیں کہ شریعت میں جہاد کا معنی قتال ہے، لیکن ہم بضد ہیں کہ نہیں، جہاد کے معنی میں وسعت ہے۔ اس پر دلیل کیا پیش کریں گے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، دیکھو اللہ پاک نے والذین جاہدوا فرمایا اور یہ مکی آیت ہے۔ وجاہدہم بھی جہادا کبیرا، یہ مکی آیت ہے، اللہ نے مکے کی دعوت کو جاہد و جہاد فرما دیا ہے، لہٰذا جہاد کا معنی صرف قتال نہیں ہے، جہاد کے معنی میں وسعت ہے۔ میں نے کہا اگر اتنی وسعت پیدا کرنی ہے تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب وصیتیں فرمائیں اس میں یہ تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یہ لفظ کون سا لائے ہیں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیری ماں اور تیرا باپ یہ جہاد بھی کرے تو پھر بھی شرک نہ کرنا۔ تو ماں اور باپ جو جہاد کریں گے وہ ایمان کی طرف بلانے کی نہیں، کفر کی طرف بلانے کی۔ یہ جو فرما رہے تیرا ماں باپ بھی کہے پھر بھی شرک نہ کرنا، تو ماں باپ شرک کی بات کہہ رہے ہیں تو تبھی فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی بات نہ ماننا اور شرک نہ کرنا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں جو ماں اور باپ کی دعوت الی الکفر ہے، قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ جاہدہ کا۔ تو جس طرح دعوت الی اللہ کو جہاد کہا ہے، دعوت الی الکفر کو بھی جہاد کہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ دو کہ مسلمان جو کفر کی ایمان کی طرف بلائیں وہ بھی مجاہد ہیں اور جو عیسائی کفر بلائیں وہ بھی مجاہد ہے، کیونکہ قرآن نے اسے بھی جہاد کہا ہے اسے بھی جہاد کہا ہے۔ تو پھر تو سارے مجاہد ہو گئے، سارے جنتی ہو گئے، جہنمی دنیا میں ہوگا کون؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ وَجَاهِدْهُمْ، یہاں اللہ نے شرعی لفظ ابھی اصطلاح استعمال نہیں کی، یا لغوی معنی استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے محنت کرنا اور مشقت کرنا۔ تو ایک ہے جہاد کا لغوی معنی اور ایک ہے جہاد کا شرعی معنی۔ شرعی معنی جہاد کو اس کے اندر کوئی وسعت نہیں ہے، اس کا معنی صرف اور صرف قتال متعین ہے۔ نماز کا لغوی معنی دیکھیں گے تو بہت وسعت ہے، لیکن شریعت میں نماز کا معنی، اب کوئی بندہ یہ کہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، قرآن کریم نے درود پاک کو بھی نماز کہا ہے، ہم اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہیں اور نماز بن جائے گی، کیونکہ قرآن نے درود کو کہا ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کو صلاۃ فرمایا ہے۔ اب مجھے بتاؤ حضور پر درود پڑھیں یہ صلاۃ ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد صلاۃ ہے یا نہیں؟ اور نماز پڑھے تو یہ بھی صلاۃ ہے نا۔ تو جس طرح قرآن نے نماز کو صلاۃ کہا، قرآن نے درود کو بھی صلاۃ کہا، تو لہذا نماز نہ پڑھے صرف درود پڑھ لیں پھر بھی نماز ادا ہوگی، کیونکہ اللہ اس کو صلاۃ کہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ اس کے لیے تیار ہے؟ ہر بندہ کہہ نہیں یہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی اور ہے۔ اب بتاؤ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ والقصد، ارادہ کرنا۔ کوئی بندہ ارادہ کر لے مکہ جانے کا تو حاجی بن گیا ہے۔
اب دیکھو لغوی معنی حج کا اور ہے، شرعی معنی حج کا اور ہے۔ روزے کا معنی کیا؟ هو الامساک ساعتاً، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اب آپ کو دیکھو کتنے منٹ ہو گئے، آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، تو آپ سارے روزے دار ہیں نہ۔ شریعت میں روزے کا معنی اور ہے۔ اذان کا معنی کیا ہے جی؟ اعلان۔ قرآن کریم کیا؟ اذان، سورہ یوسف میں اذان مؤذن، ایک مؤذن نے اذان دی، ایت العیر، او قافلے والو تم چور ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ مؤذن تھا۔ اب جو ہمارے دیہاتوں میں بندہ اعلان کرتا ہے کہ یہاں دیہات میں بہت اچھے پیاز آئے ہیں جو 10 روپے کلو ملتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں نا، اسے مؤذن کی تنخواہ دو، یہ مؤذن ہے۔ کوئی اس کو مؤذن کہنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اعلان کرنے والے کو مؤذن فرما رہے ہیں۔ اب وہاں جو مؤذن فرمایا وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے، وہ لغوی معنی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، ایک لفظ جہاد پر ہی ظلم ہے کہ نہیں جی اس کا دیکھو جہد سے مشقت سے، بھائی مجھے 15 سال ہو گئے میں جہاد نہیں کر رہا، 15 سال گزر گئے، 16 سال میں نے جہاد کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ اب مجھے بعض لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب یہ بھی تو جہاد ہے، باطل کے خلاف دلائل کی جنگ لڑنا، گرمی سردی برداشت کرنا، اپنوں کے تانے سننا، اپنوں کی مخالفتیں سننا، پھر بھی کام لگے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ میں نے کہا یہ جہاد نہیں، یہ بھی جہاد کہاں سے ہوگا؟ میں اس کو قطعاً جہاد کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 15-16 سال ہو گئے میں جہاد نہیں کر رہا، ہمارے مدرسے میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، ہم یہاں سے طلباء کو جہاد کے لیے نہیں بھیجتے، لیکن اس کا معنی ہم خود کو مجاہد کہنا شروع کر دیں، یہ ظلم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میری گزارش سمجھ رہے ہو؟ اس لیے میں نے آپ سے کہتا ہوں منافقین کی علامت اللہ نے بیان کی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ منافق کی عادت یہ ہے، وہ چاہتا ہے مجھے وہ لقب ملے جو میں کام نہیں کرتا۔ تو جب ہم جہاد نہیں کرتے لوگ ہمیں مجاہد کیوں کہیں؟ نہ، ہمیں مجاہد کہیں گے تو جہاد کا معنی بدل جائے گا، لوگ کہیں گے یہ بھی مجاہد ہوتے ہیں، بھئی ہمیں مت کہو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی